الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام حضرات اور محترم عزیز بچوں، الحمدللہ اس وقت ہم اللہ کے گھر میں مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ عشاء کی نماز بھی پڑھیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، ورنہ کتنے ہمارے بھائی ہیں جو اس وقت گھروں میں ہوں گے، بازاروں میں ہوں گے، کسی اور مصروفیت میں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی، اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی. اور پھر ایک مبارک شب میں، ایک مبارک رات میں یہاں حاضری اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. میں نے قرآن حکیم کی جو آیات تلاوت کی ہیں ان کا ترجمہ آپ کو پہلے سنا دوں. یہ سورہ دخان کی آیتیں ہیں جو قرآن حکیم کی صورتوں میں ایک اہم صورت ہے، سورہ دخان. اور یہ قرآن حکیم کی ان صورتوں میں سے ہیں جن کو حوامیم کہا جاتا ہے. یہ قرآن حکیم کا خلاصہ اور نچوڑ ہے. حامیم حروف مقطعات ہیں اور ان کا مطلب اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. والکتاب المبین، قسم ہے کتاب مبین کی، ایسی کتاب جو وضاحت سے بیان کرتی ہے اور اس میں کوئی پوشیدگی نہیں رہتی. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو ہم نے ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے. اس رات سے کون سی رات مراد ہے؟
جس میں قرآن حکیم نازل ہوا۔ بالکل مشہور اور معروف بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں قرآن حکیم نازل ہوا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اور لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی کوئی نہ کوئی طاق رات ہوتی ہے۔ اس لیے جمہور مفسرین تو یہی فرماتے ہیں کہ لیلہ مبارکہ جو اس صورت میں ہے اور لیلۃ القدر جو سورۃ القدر میں ہے، یہ دونوں ایک ہی رات ہیں۔ یہاں اس کو لیلۃ مبارکہ کہا ہے اور وہاں اس کو لیلۃ القدر کہا ہے۔ لیکن کچھ مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ لیلہ مبارکہ جو سورہ دخان میں ہے، اس سے لیلۃ البرات مراد ہے، یعنی شب برات، یعنی 15ویں شعبان کی رات۔ اگرچہ ان مفسرین کی تعداد کم ہے اور جمہور اس طرف ہے اور زیادہ تر صحیح بات بھی وہی ہے، لیکن تاہم اس رات کی برکت، عظمت اگر قرآن حکیم کی کسی آیت سے ثابت نہیں بھی تو حدیث میں تو ضرور ثابت ہے۔ اور کسی مسئلے کے ثبوت کے لیے قرآن حکیم پہلی دلیل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی دوسری دلیل ہے۔ اس کے علاوہ اجماع امت یہ تیسری دلیل ہے اور قیاس شرعی یہ چوتھی دلیل ہے۔ تو ہمارے ہاں کسی چیز کے ثابت کرنے کے لیے 4 دلائل میں سے کوئی نہ کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ تو پہلی تو یہ کہ کچھ مفسرین اس طرف گئے اور اگر یہ نہ ہو تو حدیث تو ہے اور پھر اجماع امت بھی ہے۔ تو لہذا آج کی رات کی فضیلت اور برتری بہرحال ایک طے شدہ اور ثابت شدہ چیز ہے۔ حق تعالی شانہ نے اپنی مخلوقات میں فرق مراتب رکھے، یعنی مخلوق تو سب اللہ کی ہے اور اللہ تعالیٰ سب کے خالق ہیں۔ اللہ کی ذات تو بے مثل اور بے مثال ہے، لیس کمثلہ شیء، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرق مراتب رکھے، سب کو یکساں ایک لیول میں برابر نہیں رکھا۔ بعض کے درجات کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ عظمت بخشی ہے۔ تو اس میں ملائکۃ اللہ بھی ہیں کہ سب ملائکہ برابر نہیں، انبیاء اور رسل بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات میں بھی فرق رکھا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول جو سب اللہ کا پیغام نشر کرنے والے ہیں، مگر اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے برتری عطا فرمائی ہے۔ تو اسی طریقے سے سب بندگان خدا بھی برابر نہیں ہیں، بعض بہت اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں انبیاء کرام کے بعد، اور اسی طریقے سے کائنات کی ہر چیز میں آپ دیکھیں تو مراتب کا فرق رکھا گیا ہے۔ اس لحاظ سے راتیں بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور دن بھی اللہ کے مخلوق ہیں، لیکن دنوں میں بھی بعض دنوں کو برتری حاصل ہے اور اس طریقے سے راتوں میں بھی بعض راتوں کو برتری حاصل ہے۔ چنانچہ سب سے برتر رات قرآن حکیم کے ثبوت کے ساتھ وہ لیلۃ القدر ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کتنی افضل ہے اللہ تعالیٰ کے جانتے ہیں۔ اور اہل علم فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد دوسرے نمبر پر مقدس ترین رات، فضل اور عظمت والی رات، وہ نصف شعبان کی رات ہے، یعنی آج کی رات۔ تو یہ تو متعین ہے آج ہی کی رات، لیکن لیلۃ القدر متعین نہیں ہے، وہ 10 دنوں میں سے 10 راتوں میں سے کوئی رات ہے۔
تو ایک رات کو اللہ نے متعین کر دیا، ایک کو اللہ نے مخفی چھوڑ دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اس کے علاوہ قرآن حکیم میں ایک اور رات کا بھی ذکر ہے، اور وہ ہے لیلۃ الاسراء، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم بالا کے سفر والی رات، معراج والی رات۔ اور راتوں میں ایک مقدس ترین رات وہ بھی ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ پیدا ہوئے۔ لیکن دو راتیں ایسی ہیں جو زندگی میں ایک دفعہ آئیں، بار بار اب نہیں آتی، ہر سال نہیں آتی۔ وہ ایک رات تھی، بس آئی اور چلی۔ وہ ایک تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش والی رات، بس وہ ایک ہی رات تھی جس میں حضور پیدا ہوئے، پھر ہر سال وہ نہیں آتی۔ اسی طرح اسراء اور معراج والی رات وہ ایک رات تھی جس میں آپ نے یہ مقدس سفر کیا، مگر ہر سال وہ نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ ان مقدس راتوں کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی احکامات نہیں دیے گئے کہ یہ راتیں آئیں تو یہ حکم ہے، یہ کرنا ہے۔ لیکن دو راتیں ایسی ہیں جو ہر سال آتی ہیں۔ لیلۃ القدر ہر سال آتی ہے، اور لیلہ نصف شعبان ہر سال آتی ہے۔ اس لیے ان کے لیے احکامات بھی دیے کہ جب یہ رات آئیں تو تم کیا کرو۔ باہر صورت راتوں میں کچھ اور راتیں بھی ہیں۔ حق تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے صبح صادق کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اور مفسرین کرام نے یہ اصول بتایا ہے کہ حق تعالی شانہ اپنی کلام مقدس میں جس چیز کی، اپنی مخلوق میں سے جس چیز کی قسم اٹھائے تو اللہ اس کی فضیلت اور اس کی برتری بتانا چاہتے ہیں۔ آپ کے اور میرے لیے تو مخلوق کی قسم اٹھانی جائز نہیں ہے، ہم تو صرف اللہ کی قسم اٹھا سکتے ہیں، مخلوق کی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم اٹھاتے ہیں، لیکن جس کی قسم اٹھاتے ہیں تو اس کی برتری بیان کرنی مقصود ہوتی ہے، اس کی طرف توجہ دلانی مقصود ہوتی ہے۔ تو 10 راتوں کی قسم اٹھائی، یہ ذی الحج کی 10 راتیں، یکم ذی الحج سے 10 ذی الحج تک، اور دن اور رات دونوں ہی مراد ہیں، ان کی بھی خاص فضیلت ہے۔ اور حق تعالی شانہ نے ہر رات کی بھی قسم اٹھائی ہے، ہر دن کی بھی قسم اٹھائی ہے۔ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، قسم ہے رات کی جب وہ ہر چیز کو ڈھانپ لے، چھپا لے، اور قسم ہے دن کی جو ہر چیز کو ظاہر کرے۔ تو معلوم ہے کہ دن بھی بڑی اہمیت کا ہے اور رات بھی بڑی اہمیت کی ہے۔ فرماتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجی، قسم ہے صبح کی، روشن دن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ تو حق یہ مطلقاً ہر رات اور ہر دن کی قسم ہے۔ تو دن رات اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ ایک آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن، رات اور دن، سورج اور چاند۔ تو 12 راتوں کو، دنوں کو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی قرار دیا۔ تو راتیں بہت ہیں فضیلت والی، لیکن آج کی رات اپنی نوعیت کی الگ سے فضیلت رکھتی ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اس رات کی فضیلت اور برتری کو بیان فرمایا۔
ورنہ بات تو یہ ہے کہ ہر رات فضیلت والی ہے، اور رات کو فضیلت والا بنانا یہ آپ کا اور میرا کام ہے۔ اگر ہم چاہیں تو ہر رات کو لیلۃ القدر بنا سکتے ہیں، اور ہم کچھ نہ کریں تو آج کی رات بھی یوں ہی چلی جائے گی۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ اس میں کرنا کیا ہے۔ اگر وہ کام کر لیا جائے تو کیا بات ہے، اور وہ کام ہی نہ کیا جائے یا اس کا الٹ کوئی کام کر دیا جائے تو پھر تو نعمت کی بہت بڑی ناقدری، بہت بڑی ناشکری۔ تو حق تعالی شانہ نے عبادت کے لیے دن کی نسبت سے رات کو زیادہ اہمیت دی ہے۔ اگر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رات بہرحال رات ہے، لیکن انسانی عمل کے لحاظ سے دو راتیں ہیں، انسان کے عمل کے لحاظ سے دو راتیں ہیں، ایک ہے شب عابداں، ایک ہے شب دزداں۔ ایک ہے عبادت کرنے والوں کی رات، ایک ہے چوروں کی رات۔ رات تو رات ہے عمل کے لحاظ سے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جب رات چھا جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، تو وہ غلط کاموں کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، گناہوں کے لیے، لوگوں کی نظروں سے چھپ کر گناہوں کے لیے، قتل کے لیے، چوری کے لیے، ڈاکے کے لیے، اور کتنے خرافات۔ وہ رات سے یہ کام کرتے ہیں۔ کچھ وہ اللہ کے بندگان مقبول ہیں کہ رات آئی تو انہوں نے مصلی بچھا دیا اور خود کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ نماز یا عبادت دن کو بھی کی جاتی ہے، لیکن دن کی روشنی میں وہ توجہ نہیں رہتی جو رات کی اندھیرے میں توجہ رہتی ہے۔ اور جب آدمی بالکل الگ تھلگ ہو، اندھیرا ہو، تو اس وقت اس کے خیالات ایک طرف ہوتے ہیں، اور عبادت وہی اہمیت رکھتی ہے کہ جس میں آدمی ہمہ تن اللہ کی طرف متوجہ ہے، ہمہ تن اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ تو بہرحال جتنے ہمارے امت کے نیک اور صالح لوگ ہیں، بلکہ ہر امت کے جتنے نیک اور صالح لوگ ہیں، ان کے صلاحیت اور ان کی نیکی میں رات کی عبادت کا بہت بڑا حصہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھا کرو، اس لیے کہ دأب الصالحین، یہ ہر امت کے نیک لوگوں کی عادت اور خصلت رہی ہے۔ ہر امت کے نیک لوگوں کی شب کی یہ عبادت ان کی خصلت اور ان کی عادت رہی ہے۔ اور فرمایا کہ یہ رات کی نماز، تہجد کی نماز، یہ گناہوں کو مٹانے میں بہت مؤثر ہے اور تمہیں اللہ کے قریب تر کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بندگان خدا رات کی عبادت کے عادی ہوئے اور اس کی لذت سے آشنا ہوئے، انہوں نے پھر دنیا کی کسی چیز کو خاطر میں نہیں لایا، اس لیے کہ حق تعالی شانہ کے ساتھ جس کا ربط و ضبط ہو جائے، اللہ سے جس کا تعلق ہو جائے، تو اللہ سے زیادہ اور کون اہم چیز ہو سکتی ہے جو اپنی طرف کھینچ سکے؟ ہم جو دنیا اور دنیا کی چیزوں کی طرف کھینچتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے ساتھ وہ تعلق نہیں اور وہ معرفت حاصل نہیں جو ہونی چاہیے، ورنہ اللہ سے شناسائی ہو جائے، تعلق پیدا ہو جائے، تو پھر آپ دیکھیں کہ کسی چیز سے رغبت نہ ہو۔ ہمارے بزرگان دین میں سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور و معروف اللہ کے نیک اور صالح بندے گزرے ہیں جی۔ دیکھیے، دنیا کی کوئی چیز انسان کو ملے تو فطرتی طور پہ آدمی اس کو قبول کرتا ہے، بلکہ
اس کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد بھی کرتے ہیں، بلکہ غلط طریقے بھی اختیار کرتے ہیں کہ ہمیں یہ منصب مل جائے، ہمیں یہ جائیداد مل جائے، ہمیں یہ فلاں چیز مل جائے، تو ہر کام کرنے کے لیے انسان تیار ہو جاتا ہے، حالانکہ اس میں رکھا گیا ہے۔ اور یہ چیزیں کب تک انسان کے پاس رہیں گی؟ سب عارضی ہیں، وقتی ہیں، فانی ہیں، لیکن آج دوڑ لگی ہوئی ہے تو اسی کی لگی ہوئی ہے، اور جو چیز مستقل ہے، پائیدار ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اس سے ہم نے روگردانی اختیار کی ہوئی ہے۔ وہ اسی لیے کہ اللہ سے جو تعلق ہونا چاہیے وہ تعلق نہیں ہے، اور جن کا تعلق اللہ سے ہوا انہوں نے پھر ان چیزوں کو خاطر میں نہیں لایا۔ یعنی ہماری ہسٹری میں، تاریخ میں آپ کو ایسا کوئی نہیں ملے گا کہ جو اللہ سے تعلق جوڑنے کے بعد اس نے سلطنت اور حکومت کی خواہش کی ہو، دنیا کے کسی عہدے کی خواہش کی ہو، ایسا آپ کو تاریخ میں کوئی نہیں ملے گا۔ لیکن ایسے تو تاریخ میں ملیں گے جنہوں نے حکومت چھوڑ کے اللہ سے تعلق جوڑ دیا۔ حکومت جیسی چیز، یعنی سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے دنیا میں، سب سے بڑا منصب ہوتا ہے دنیا میں، حکومت کو چھوڑ کر وہ اللہ کے ہو گئے، ایسا تو تاریخ میں ہے۔ لیکن کسی نے فقر چھوڑ کر وہ اقتدار حاصل کیا ہوا، ایسا بشرطے کہ وہ صحیح اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق ہو۔ تو یہ ایک ایسی نعمت ہے، اگر کسی کو یہ حاصل ہو جائے تو وہ کسی چیز کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ دیکھیے ہمارے بزرگوں میں سے شاہ غلام علی رحمہ اللہ گزرے ہیں، بلند پایا اللہ کے نیک صالح بندے گزرے ہیں۔ ان کے زمانے میں میر خان صاحب حکمران تھے، انہوں نے ان کو بڑی ان کے ساتھ عقیدت تھی، اور انہوں نے دیکھا کہ شاہ غلام علی رحمہ اللہ کہ ہاں مہمانوں کی بڑی کثرت رہتی ہے، عقیدت مندوں کی کثرت رہتی ہے، پتہ نہیں ان کا اخراجات کیسے چلتے ہوں گے، بزنس ان کا نہیں اور کچھ آمدنی کے ذرائع ان کے نہیں۔ تو اس نے ادلائے عقیدت ایک پیپر پر یا کسی چیز پہ لکھ کے بھیجا کہ میرے علاقے میں فلاں ضلع ڈسٹرکٹ جو ہے اس کی جتنی آمدنی ہے وہ میں آپ کو ہبہ کرتا ہوں، اس کی جتنی آمدنی ہوگی وہ آپ اپنے اخراجات میں، اپنے مہمانوں کے اخراجات میں صرف کرو، یہ اپنی طرف سے آپ کو گفٹ کرتا ہوں۔ اگر اس قسم کی چیز آ جائے تو کون آدمی جس کو رد کرتا ہے؟ یعنی بغیر طلب کے ایک چیز آ جائے تو کون اس کو رد کرتا ہے؟ قبول کر لیتا ہے۔ لیکن اللہ کے ایسے بندے جن کا اللہ سے سچا تعلق ہے اور اللہ پر صحیح معنی میں بھروسہ اور توکل ہے، وہ اس کو توکل کے منافی سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اسی لیٹر کے جواب میں اس کے پشت پر لکھ کر وہ لیٹر واپس کر دیا کہ ما آبروئے فقر و قناعت نمی برے، ما آبروئے فقر و قناعت نمی برے، با میر خان، با میر یعنی میر خان کو کہہ دو روزی مقدر ہے، روزی تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے مقدر ہے، میری بھی میرے مہمانوں کی بھی، تو میں آپ کا یہ گفٹ قبول کر کے فقر و قناعت کو داغدار نہیں بنانا چاہتا۔ اسی قسم کی پیشکش شیخ عبد القادر گیلانی رحمہ اللہ کو بھی ہوئی۔ سلطان سنجر اس نے اپنے ایک صوبے کی پوری آمدنی ان کے لیے وقف کر دی، نیم روز کی پوری آمدنی لکھ کے بھیج دی کہ یا اپنے اخراجات میں، مہمانوں کے اخراجات میں صرف کریں۔ لیکن شیخ نے اس کے جواب میں کیا لکھا کہ سنجر کی چھتریاں بہت، امبریلے جو ہے نا بہت مشہور تھے اس زمانے میں، سیاہ رنگ کے، کہ میری قسمت ایسی سیاہ ہو جائے جیسے کہ سنجر کی چھتریاں سیاہ ہیں،
اگر میرے دل میں تیری حکومت کی ذرا سی بھی خواہش ہو تو میری قسمت کھوٹی ہو جائے، میری قسمت سیاہ ہو جائے۔ پھر فرماتے ہیں جب سے نیم شب آدھی رات کی سلطنت سے مجھے آگاہی ہوئی ہے، میں تمہاری نیم روز والی سلطنت کو ایک جو کے دانے میں بھی نہیں خریدتا۔ نیم روز پورا صوبہ ہے، اسٹیٹ ہے، یعنی ایک جو کے دانے کے بدلے میں بھی خریدنے کو تیار نہیں ہوں، جب سے مجھے آدھی رات کی سلطنت سے آگاہی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نصیب فرمائی۔ بات یہ ہے کہ حق تعالی شانہ سے کسی کا صحیح رابطہ ہو جائے تو واقعی وہ ان چیزوں کو پھر خواب و خیال میں نہیں لاتا۔ تو بہرحال رات بڑی اہم ہے، اور یہ ہم پر اور آپ پر ہے کہ ہم ہر رات کو لیلۃ البرات بنا لیں، ہر رات کو نصف شعبان کی رات بنائیں، ہر رات کو لیلۃ القدر بنائیں۔ اس لیے کہ ہر رات کا پچھلا پہر آپ رات کے 3 حصے کریں تو پچھلا جو تیسرا پہر ہے اس کی قدر و قیمت اسی طرح ہے جیسی لیلۃ القدر اور جیسی لیلۃ البرات کی۔ لیکن اس وقت کون اٹھے، اس وقت گرم بستر کو کون چھوڑے؟ تھکا ماندہ آدمی اس وقت جو ہے خاص نیند کا وقت ہوتا ہے، تو اللہ نے اسی وقت کو اتنی اہمیت دی ہے جتنی لیلۃ البرات یعنی آج کی رات کو مغرب سے لے کر فجر تک اہمیت ہے، تو ہر رات کے پچھلے سے کو ایسی اہمیت ہے۔ اب کوئی خوش قسمت ہو جو ہر رات کو اٹھے، اس وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے، کتنا خوش نصیب انسان ہوگا، اور اس کی تو ساری زندگی کی راتیں لیلۃ البرات اور لیلۃ القدر ہے۔ بار صورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کو یہ راتیں بطور گفٹ کے لیے، پہلی امتوں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اوقات، کچھ راتیں، کچھ دن، کچھ مہینے ایسے عطا فرمائے ہیں کہ اگر وہ ان میں خاص توجہ کریں اور ان کو کام میں لائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑی نعمتوں سے نوازیں گے، بہت بڑے اجر سے نوازیں گے۔ تو آج کی رات بھی ایسی ہی رات ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی رات کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا وہ میں چند حدیثیں آپ کو سناتا ہوں، اور پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھیں کہ آج امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ اس رات کے بارے میں کیا اعمال کرتا ہے، کتنی بے قدری کرتے ہیں، کتنی نعمت کو ٹھکراتے ہیں، اور بجائے ثواب کمانے کے الٹا اللہ کی ناراضی لے کر جاتے ہیں۔ ایک طرف وہ کام ہے اور ایک طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی ہیں آج کی رات کے بارے میں۔ تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کردہ وہ الفاظ بھی آپ کو پڑھ کے سناؤں، اس کا ترجمہ بھی، اور پھر آپ دیکھیں کہ آقا کیا فرماتے ہیں آج کی رات کے بارے میں۔ پہلی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولی، عن عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال هل تدرین ما فی هذه اللیلہ یعنی لیلۃ النصف من شعبان۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا کیا تم جانتی ہے اس رات کی کیا فضیلت ہے، کیا برتری ہے، کیا تجھے پتہ ہے؟ قالت ما فیہا یا رسول اللہ، عرض کی کہ حضور آپ ہی بتائیں کہ آج کی رات کی کیا فضیلت ہوگی، منقبت ہے۔ قال فیہا ان یکتب کل مولود بنی آدم فی هذه السنہ، آپ نے فرمایا ایک خصوصیت اس رات کی یہ ہے کہ اس سال میں آج کی رات سے اگلی شعبان کی نصف رات تک جتنے بچے پیدا ہوں گے ان کی لسٹ متعلقہ فرشتوں کو دے دی جائے، اور اس رات آج کی رات سے اگلی شعبان تک جتنے لوگوں نے دنیا سے چلے جانا ہے تو ملک الموت کو اس کی لسٹ بھی دے دی جاتی ہے
کہ اس سال فلاں فلاں تاریخوں میں فلاں فلاں کی روح قبض کرنی ہے اور فلاں فلاں پیدا ہوں گے. اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فِيهَا تُنزَلُ أَرْزَاقُهُمْ، اس رات میں لوگوں کی روزی کے حساب کتابی متعلقہ فرشتے حضرت میکائیل کو حوالے کر دیے جاتے ہیں کہ اس سال کس آدمی کو کتنی روزی مل رہی. اب ہم دائیں بائیں ہاتھ مارتے ہیں، جائز ناجائز کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن طے ہو جاتا ہے اس رات کہ اگلے شعبان تک کتنی روزی ملے گی. اور اس رات سالانہ ہمارے اعمال کی رپورٹ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں دیتی ہے، سالانہ، کہ اس سال اس بندے نے کون سے نیک کام کیے، کون سے برے کام کیے. اس پہ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی کہ آقا، کوئی آدمی بھی جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہوگا. تو حضور نے 3 دفعہ فرمایا کہ ہاں، اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا. جنت میں داخلہ اللہ کی رحمت پر، کوئی اپنے عمل سے نہیں جا سکتا، اللہ کی رحمت سے جائے. انہوں نے عرض کی کہ حضور کیا آپ بھی اللہ کی رحمت سے ہی جائیں گے؟ حضور نے فرمایا، اپنے دستے مبارک سر پر رکھ کے فرمایا 3 دفعہ کہ ہاں، میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جا سکتا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں چھپا کر داخل کر. تو جنت کا داخلہ یہ اللہ کی رحمت پر منحصر ہے. ہاں، جنت میں جو درجات ہوں گے، لیول ہوں گے، وہ عمل کی بنیاد پہ ہوں گے. جتنا عمل کریں گے اتنا اس کا درجہ اس کو بڑھے گا. لیکن جب داخلہ ہے تو فرمایا داخلہ اللہ کی رحمت سے. کوئی آدمی ایسا عمل نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے عمل سے ہی جنت کا مستحق ہو جائے. ایک تو رحمت عالم کے ارشاد گرامی. دوسرا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یطلع لیلۃ النصف من شعبان، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نصف شعبان کی رات دیکھتے ہیں، توجہ فرماتے ہیں، اوپر سے جھانکتے ہیں، دیکھتے ہیں. یعنی خصوصی توجہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ فرماتے ہیں. اور فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، اور جو بھی اس رات اللہ سے مغفرت کا طالب ہوتا ہے، اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتا ہے، تو اللہ سب کی مغفرت کر دیتے ہیں. جو بھی اللہ سے معافی مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا. لیکن فرمایا اِلَّا لِمُشْرِكٍ او مشاہد، مگر مشرک اس کی مغفرت نہیں. اور مشاہد جو دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل میں عزت کی ہے، تو اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ اپنے دل کو صاف رکھا جائے. مطلب یہ ہے کہ مشرک بھی آج کی رات سچی توبہ کر لے شرک سے تو اس کی بھی مغفرت ہوتی. اسی طرح جو مشاہد ہے اور جو دل میں دوسروں کے لیے قدورت رکھتا ہے، میل رکھتا ہے، اگر وہ اپنی میل آج کی رات دھو ڈالے گا تو اس کی بھی مغفرت ہوتی. لیکن اگر ساری رات عبادت کرے، جاگتا رہے، سب کچھ کرتا رہے، لیکن دل میں دوسرے مسلمان کے لیے قدورت ہے، میل ہے، ناراضگی ہے، تو فیصلہ نہیں ہوتا. عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لیلۃ النصف من شعبان میں نادا مناد، ایک پکارنے والا پکارتا ہے. وہ پکارنے والا خود اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ خود پکارتا ہے. کہتے ہیں حال من مستغفر فاغفر له، کوئی گناہوں سے بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں. کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں. حال من سائل فاعطیہ، کوئی اپنی حاجت مانگنے والا ہے کہ میں اس کی حاجت پوری کر دوں. تو فرمایا
کہ فلا یسأل احد شیئا الا اوتیہ، کوئی آدمی کوئی اپنی حاجت جائز حاجت نہیں مانگتا مگر اللہ اس کی حاجت براری کر دیتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں تو پھر اگر کوئی متوجہ ہوگا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی کہیں کہ مجھ سے معافی مانگو پھر معاف نہ کریں، خود ہی کہیں کہ اپنی حاجت مانگو اور حاجت پوری نہ کریں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ایک شریف آدمی بھی ایسا نہیں کرتا کہ خود کہے کہ مجھے درخواست دو اور پھر اس کو رد کر دے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو بڑے کریم ہیں، وہ خود فرماتے ہیں کہ کوئی اپنی حاجت پیش کرے تو میں اس کی حاجت براری کرتا ہوں۔ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حاجت بھی پوری کریں گے، اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت بھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شار غنم كلب، اور كما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ تعالی نصف شعبان کی رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، یعنی یہ جو ہمارے سر پہ جو آسمان ہے، مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص تجلی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نزول ایسا نہیں ہے کہ کوئی جگہ چھوڑ کے آ گئے، یہ مطلب نہیں، یعنی یہ نزول اللہ کی شان کے مطابق ہے اور اللہ خاص توجہ فرماتے ہیں، اللہ بندوں کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اپنے بندوں کو عرب کے مشہور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی مقدار معاف کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑے ریوڑ رکھنے والا قبیلہ تھا، اور پھر آپ کو پتہ ہے بکریوں کے کتنے بال ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بکثرت اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف فرماتے ہیں، لیکن شرط یہ کہ وہ معافی مانگتے بھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان لیلۃ نصف شعبان فقوموا لیلا وصوموا نہارا، جب نصف شعبان کی رات ہو تو رات کو قیام کرو، یعنی نوافل، وصوموا نہارا، اور اگلے دن صبح کو روزہ رکھو۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں اور وہاں سے بندوں کو پکارتے ہیں کہ کوئی معافی کا طالب ہے کہ اس کو معاف کر دوں، کوئی حاجت مند ہے کہ اس کی حاجت پوری کر دوں، کوئی کسی مصیبت میں مبتلا ہے کہ اس کو مصیبت سے رہائی دے دوں۔ اس طرح کی آوازیں اللہ تعالیٰ لگاتے رہتے ہیں مغرب سے لے کر صبح صادق تک، مغرب سے لے کر صبح صادق تک اللہ تعالیٰ بندوں کو پکارتے ہیں۔ گویا سارے سال ہم اللہ کو پکارتے ہیں، ایک رات ایسی بھی ہے کہ اللہ بندوں پچھلے ہوئے بندوں کو پکارتے ہیں۔ اب کتنے سعادت مند ہیں وہ جو اس وقت جب اللہ پکار رہے ہوں تو انہوں نے دامن پھیلایا ہوا ہو، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں، کتنے سعادت مند ہیں۔ اور کتنی بد نصیبی ہوگی کہ اللہ پکار رہے ہیں اور بندہ سو رہا ہے یا بندہ کسی اور کام میں مصروف ہے، اس کو اس طرف توجہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آج کی رات بہرحال یہ چیزیں ہیں جو حدیث میں آئی ہیں کہ رات کو قیام کریں حسب توفیق، کیونکہ یہ نفلی عبادت ہے، نفلی عبادت ہے۔ کسی نے صبح کام کرنا ہے تو اتنا کریں کہ صبح کے لیے بھی آپ تیار ہو سکیں۔ ہاں کسی نے کل کام نہیں کرنا تو پھر بھی جتنی رات چاہیں وہ عبادت کریں۔ تو قیام یعنی کچھ نوافل ضرور پڑھیں، اس کے بعد پھر اپنے ذوق کے مطابق اور کوئی عبادت آپ کرنا چاہتے ہیں، تلاوت کرنا چاہتے ہیں، ذکر و اذکار کرنا چاہتے ہیں، درود شریف پڑھنا چاہتے ہیں، جی دعا کرنا چاہتے ہیں، استغفار، جو بھی چاہیں کریں، لیکن اتنی بات کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ کام نہ کریں جن کی وجہ سے آج کی رات کی رحمت سے مایوس، یعنی آدمی مایوس ہوگا اور اس کو کچھ نہیں ملے گا، وہ کام بالکل
یعنی شرک ہو گیا جی، دوسروں کے لیے دل میں کینہ ہو گیا، بدکاری ہوگی، بلکہ اہل علم نے لکھا ہے کہ گناہ کبیرہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوں گے آج، چاہے کچھ بھی کریں۔ تو گناہ کبیرہ جو ہیں ان کے لیے تو توبہ اور استغفار شرط، اور صغیرہ گناہ وہ آج کی رات کی برکت سے ویسے ہی معاف ہو جائیں گے۔ تو تین چیزوں کا خاص طور پہ حدیث میں ذکر ہوا، ایک شرک، ایک بغض، اور ایک بدکاری اور زنا۔ فرمایا کہ ان کی مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ یہ ان گناہوں سے اپنے آپ کو باز نہیں رکھیں گے، توبہ نہیں کریں گے، آئندہ کے لیے ان سے باز نہیں رہیں گے، تو ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پوچھا کہ آقا یہ فرمائیے کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تدعو للہ ندا وهو خلقک، کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور برابر ٹھہرائے، اللہ کے حقوق بندگی تو کسی کو دے دے، اللہ کی صفات کسی بندے میں مان لے، یا مخلوق کی کوئی صفت خالق میں مان لے، تو یہ سب سے بڑا گناہ، یعنی شرک اکبر الکبائر ہے۔ حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے اور تو بھی اس کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ حضور پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ بڑا گناہ کیا ہے؟ اس کے بعد شرک کے بعد دوسرے نمبر فرمایا کسی انسان کو ناحق قتل کرنا، بلا وجہ قتل کرنا، ناحق قتل کرنا، یہ شرک کے بعد دوسرا اکبر الکبائر بڑا گناہ ہے۔ انہوں نے عرض کی کہ حضور پہ اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ان تزنی خلیلک جارک، کہ تو اپنی پڑوسن کے ساتھ بدکاری کر، یعنی بدکاری تو ویسے ہی گناہ کبیرہ ہے، ویسے ہی گناہ کبیرہ ہے، اور پھر یہ کہ پڑوسی کو تو بڑے حقوق ہوتے ہیں، پڑوسی کا تو اس کی عزت و آبرو کے تحفظ کی ذمہ داری تجھ پہ ہے، اور تو اٹھ کر وہی درندگی کرے، یعنی جس کی حفاظت تجھ پہ آتی ہے تو اسی کی حفاظت کو تار تار کر دے، تو یہ تیسرے نمبر پہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے غیرت مند ہیں، ان اللہ اغیر، اللہ سب سے زیادہ غیرت مند ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ اللہ کے بعد میں سب سے زیادہ غیرت مند ہوں۔ تو اللہ اس بات کو برداشت نہیں کرتے کہ کوئی اس کا بندہ یا کوئی اس کی بندی اس غلطی کا ارتکاب کرے، اللہ کے اس میں بڑی غیرت آتی ہے۔ تو یہ بڑے بڑے جو گناہ کیے جاتے ہیں، یا اس کے علاوہ اور گناہ کبیرہ، آج کی رات سب سے پہلے ان گناہوں سے اپنی برائی کریں، سب سے پہلے سچی توبہ کریں، گناہوں سے معافی مانگیں، تاکہ جو نیکی کریں وہ نیکی برابر ثابت ہو اور اس نیکی کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نکلے۔ اگر یہ گناہ رہیں گے تو پھر آج کی رات کیا ہوگی؟ پھر دوسرے نمبر پہ وہی کام کریں کہ جن کا آقا نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے، الحمدللہ یہاں وہ چیزیں نہیں ہیں، پر ہمارے ملکوں میں آج کی رات کے اندر جو خرافات کیے جاتے ہیں، کیا اس پہ توقع کی جا سکتی ہے کہ ہمارے گناہ معاف کیے جائیں، ہمارے حالات سدھرے؟ اللہ نے ایک نعمت دی ہے، اپنے ساتھ جڑنے کا ایک وقت دیا ہے، ایک بابرکت رات دی ہے، اور وہ رات ہمارے یہاں کس طریقے سے گزرتی ہے؟ دن کو حلوہ پکاؤ اور رات ہو چراغ کرو، یعنی ضرورت سے زیادہ لائٹیں، اور پھر یہ کہ گلی کوچوں میں پٹاخے، یعنی کھلا بغاوت، اور دین کو ایک مزاق بنائے ہوئے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا،
ان لوگوں سے قطع تعلق کر دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنایا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنایا، ان کو چھوڑ دو، ان سے لا تعلق ہو۔ تو حق تعالی شانہ ایک نعمت بخشتے ہیں، اپنے ساتھ تعلق جوڑنے کا ایک موقع دیتے ہیں، اور ہم اس کو یوں گوا دیں۔ تو یاد رکھیے، مقدس راتوں میں گناہ کرنا یہ اور زیادہ شناعت اور قباحت کا باعث ہوگا۔ یعنی گناہ کی جو پوزیشن دوسرے دنوں میں ہے، مقدس راتوں میں یا مقدس دنوں میں وہ نہیں رہے گی، بلکہ اس میں شدت پیدا ہو جائے، کیونکہ یہ بغاوت میں آ جاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اور جو کام آقا نے فرمائے ہیں وہ آج کی رات کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کی رات کی عبادت یہ مستحبات میں سے کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ کسی نے نہیں کی تو وہ معاذ اللہ پکڑا جائے گا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، فجر کی نماز آپ نے جماعت سے پڑھی، آپ کو رات بھر کی عبادت کا ثواب مل جائے گا، رات بھر کی ثواب۔ اور یہ جو ہم نے تھوڑی سی مجلس بنائی ہوئی ہے، تو یہ کوئی آج کے رات کے اعمال میں نہیں ہے کہ اس میں کوئی واعظ کی جائے، کوئی تقریر کی جائے، کوئی نعت پڑھی جائے، کوئی تلاوت کی جائے، نہیں، ایسی بات نہیں۔ آج کی رات کی عبادت جو ہے وہ تنہائی کی عبادت ہے۔ اپنے گھروں میں جائیں، بند کمرے میں، ایک آپ ہو، ایک اللہ، خشوع اور خضوع کے ساتھ 2 رکعت پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھ لیں، بس کافی ہے۔ یعنی یہ محفل لگانے کی عبادت نہیں ہے۔ محفل کی عبادت تو جمعے کی نماز ہے، یہ 5 وقتہ نمازیں ہیں جو مسجد میں پڑھی جاتی ہیں۔ راتوں میں جو عبادت کی جاتی ہے یہ تنہائی کی عبادت ہے، اپنے اپنے گھر میں جا کر کریں۔ آج مصیبت یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں خرافات تو بہت ہوتے ہیں، اور عبادت کے لیے ہم نے اس کے اندر کوئی وقت نہیں چھوڑا، کوئی جگہ نہیں چھوڑی، اسی لیے گھروں میں بے برکتی ہے۔ شکوہ ہوتا ہے کہ گھروں میں برکات، تو برکت کیسے ہو کہ آپ نے گھر میں کوئی عبادت کے لیے جگہ ہی مقرر نہیں کی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں میں بھی مسجد بناؤ اور اس کو صاف ستھرا رکھو اور اس میں عبادت کرو، تاکہ آپ کے گھر کے اندر خیر و برکت کا نزول ہو۔ تو بہرحال بہتر افضل یہ ہے کہ گھر میں گنجائش ہے تو آج کی رات گھر میں جا کر عبادت کریں، جتنی بھی کریں۔ ہاں کسی کی گھر میں ہے ہی نہیں کوئی موقع، گھر ہی نہیں ہے، تو وہ بامر مجبوری مسجد میں بھی کر سکتا ہے، لیکن اصل عبادت جو ہے وہ گھر کی عبادت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی کا باعث ہے۔ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کر سکتے تو خاموشی سے جا کے سو جائیں، لیکن کوئی ایسا عمل نہ کیجئے گا آج کی رات کہ جو بجائے فائدے کے الٹا نقصان کا باعث ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رات بطور گفٹ کے ہمیں ملی ہے، الحمدللہ۔ اس وقت ہم اللہ کے گھر میں ہیں، اللہ کی ایک عبادت کی ہے، دوسری کے انتظار میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ مزید ہمیں توفیق دے کہ رات کے باقی حصے میں بھی کچھ ہم کر سکیں، تاکہ جو مقصد ہے زندگی کا وہ پورا ہو۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو فقط عبادت کے لیے پیدا کیا۔ حق تو یہ تھا کہ زندگی کے سارے لمحات اللہ کی عبادت میں گزرتے، اور ساری زندگی اس کے سامنے سجدے میں گزرتی، قیام اور قعود میں گزرتی، تسبیح و تحلیل میں گزرتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں لگائی ہوئی ہیں، تو مقصد جو ہے اس کے لیے ہمارے پاس وقت کم ہے، دوسرے ضروریات ہیں اور فرائض ہیں اور کام بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے یہ خاص دن اور پھر راتیں دی کہ عام دنوں میں تم مقصد کو اتنا پورا نہیں کر سکتے، اور تمہارے مشاغل ہیں، اور تمہاری مصروفیات ہیں، اور تمہاری ذمہ داریاں ہیں، تو کم از کم
جو خاص راتیں یا خاص دن یا خاص وقت تمہیں دیے جا رہے ہیں اس میں اگر تم توجہ کرو تو وہ کمی پوری کر دوں گا، وہ کمی پوری کر دوں گا۔ یہ مطلب یہ نہیں ہے۔ دیکھیے ایک لیلۃ القدر جس نے فرمایا کہ خیر من الف شہر۔ اب الف شہر کس کی زندگی ہے؟ 1000 مہینے کس کی زندگی ہے؟ ایک رات اللہ نے ایسی دی ہے کہ اس کی عبادت کر لو تو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ تو کتنا بڑا موقع ہے۔ اب کوئی اس رات کو بھی گنوا دے تو کیا وہ اللہ کے سامنے کو عذر پیش کر سکے؟ کچھ نہیں کر سکے۔ آج کی رات کو ہم گنوا دے، ضائع کر دیں تو کیا عذر پیش کریں؟ تو وقت کی غنیمت سمجھیں، وقت سے فائدہ اٹھائیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اوقات عطا فرمائے ہیں ان کی قدردانی کریں، اس لیے کہ یہ وقت پھر پتہ نہیں کہ اگلے سال یہ رب شب ملتی کہ نہیں ملتی جی۔ اس لیے کہ آج کی رات کو فیصلہ ہونا ہے، پتہ نہیں ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا، کون سی ڈیٹ فکس ہوگی ہمیں پتہ نہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ آج کی رات موت کے فیصلے ہوتے ہیں اگلے سال کے لیے۔ ایک آدمی شادی کرتا ہے، حالانکہ اس کا نام لسٹ میں آ چکا ہوتا ہے جی۔ ایک آدمی بزنس کرتا ہے، اس کا نام، ایک آدمی باغ میں درخت لگاتا ہے، اس کا نام جی۔ اب کسی کو کیا پتا ہے کہ ہم یہاں سے اٹھ کے سلامت گھر تک جا بھی سکیں گے کہ نہیں؟ تو زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں زندگی کے ان لمحات سے خاص طور پہ فائدہ اٹھانا چاہیے کہ جس میں اللہ تعالیٰ بندوں پر خاص توجہ فرماتے ہیں۔ تو آج کی رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عنایت ہے، پکار رہے ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو کچھ دینا چاہتے ہیں، کوئی مانگنے والا ہی نہیں، کسی نے دامن ہی نہیں پھیلایا، کسی نے ہاتھ ہی نہیں پھیلایا، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں، ہم تو رستہ دینے کے لیے تیار ہیں، ہدایت کے دروازے ہم نے کھولے ہیں، اب کوئی جانے والا ہی نہیں تو کیا کریں؟ تو بہرحال آج کی مبارک رات میں وہ کام کریں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک رات، وہ یہی رات، ایک رات میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پہ نہیں، یعنی آپ نے میرے گھر میں رہنا تھا، آپ تشریف لائے عشاء کے بعد اور لیٹ گئے، کچھ دیر کے بعد میری آنکھ کھلی تو حضور بستر پہ نہیں، بستر پہ نہیں، تو میرے دل میں خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے، ہو سکتا ہے کہ کسی دوسری بیوی کے گھر چلے گئے۔ اس خیال سے میں آپ کی تلاش میں باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں اور استغفار کر رہے۔ مجھے دیکھ کے حضور نے فرمایا کیا تمہیں اندیشہ ہوا کہ اللہ اور اللہ کا رسول تجھ پر کوئی زیادتی کرے گا؟ نے فرمایا حضور ایسی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال فطرتاً میرے دل میں یہ خیال آئی کہ شاید آپ کسی اور کے گھر چلے گئے۔ اب بڑا ایسی بات نہیں، جبریل آئے تھے اور مجھے کہہ گئے ہیں کہ آج نصف شعبان کی رات ہے اور آپ بقیع والوں کے لیے استغفار کریں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نیم خوابی کی حالت میں تھی، پوری سوئی ہوئی نہیں تھی، پوری سوئی ہوئی نہیں تھی کہ حضور جب تشریف لے گئے، لیکن آپ اس انداز سے تشریف لے گئے کہ پھر بھی مجھے پتہ نہیں چلا۔ تو ان کے الفاظ یہ ہیں کہ قام اور رویدن، حضور بڑی آہستگی کے ساتھ اٹھے تاکہ میں سوئی ہوئی تو میری نیند میں خلل نہ آئے۔ قام رویدن فتح الباب رویدن،
دروازہ بھی بڑی آہستگی سے کھولا تاکہ اس کی کھٹکھٹاہٹ سے میری نیند خراب نہ ہو. وہ خرج رویدا، اور بڑی آہستگی سے دبے قدموں سے آپ تشریف لے گئے باہر نکل گئے. تو کیا ہوتا ہے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی حقوق العباد کا کتنا بڑا خیال تھا. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت عائشہ صدیقہ آپ کی بیوی ہیں اور پھر آپ کی چہیتی بیوی ہیں، آپ کی تو بڑی بے تکلفی ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی یعنی آپ نے اس طرح سے گھر سے آپ نکلے کہ آپ کے خیال میں یعنی تاکہ مجھے بالکل پتہ نہ چلے اور میری نیند میں. آج ہم بھی اگر رات کو عبادت کے لیے اللہ توفیق دے اٹھے تو ماشاءاللہ ہم تو خوب کھڑکھڑاہٹ کرتے ہیں تاکہ سارے گھر والوں کو پتہ چلے کہ حضرت اٹھے ہیں نماز کھانسیں گے، اٹھیں گے، دروازہ بجائیں گے، لوٹا کھڑکے گا. نفلی عبادات میں ایسا کریں کہ دوسروں کو بالکل پتہ تک نہ چلے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، شب برات ماشاءاللہ اپنے طور پہ تو سب نیکی سمجھتے ہیں اور ساری رات پورے محلے والے عذاب میں ہوتے ہیں. ہم تو نیکی سمجھ کے مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں، یہ عبادت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن اسپیکر کھلا ہے اور بڑے تیز تھے اور ایک دوسرے کی طرف مڑے ہوئے ہیں اور ساری رات نعت پڑھی جا رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے، تقریریں ہو رہی ہیں. ذرا بھی خیال نہیں ہے کہ آس پاس کوئی بیمار بھی گھر میں ہوگا، کوئی تھکا ماندہ کام سے آیا ہوگا، سو رہا ہوگا، کسی نے صبح سویرے ڈیوٹی پہ جانی ہوگی، کوئی طالب علم اسٹڈی کر رہا ہوگا، کل اس کو اسکول جانا ہوگا، کوئی گھر میں خاتون یا مرد عبادت کر رہا ہوگا. ہمارے شور شرابے سے ان کی پرواہ نہیں، ہم نیکی کر رہے ہیں. یہ بھی کوئی نیکی ہے، دوسروں کو ستا کر بھی کوئی نیکی ہوتی ہے. لیکن بس اللہ تعالیٰ اس چیز سے محفوظ رکھے. نیکی وہ ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جائے اور کسی کو اس میں ستایا نہ جائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. تو بہرحال آج کی رات عبادت کی رات ہے، حسب توفیق عبادت کریں اور جتنی نشاط کے ساتھ اور خوشطبعی کے ساتھ ہو سکتی ہے وہ کریں. محض تھکنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاتھ کے اندر جاگنے کی رات ہے. محض جاگنا مقصود نہیں، کچھ کرنا مقصود ہے. اس لیے گپے بھی لگاتے ہیں، چائے کے دور بھی چلتا ہے، اس لیے جی کوئی سو نہ جائے. تو محض جاگنا، گپ شپ کرنا یہ کوئی چیز مقصد نہیں ہے. تھوڑی سی عبادت کریں، خالص اللہ کے لیے کریں جی، تو اس کے اندر فائدہ ہوتا ہے. تھک جائیں تو جا کے سو جائیں، سونا بھی عبادت ہے، اس نیت سے کہ صبح کی نماز پڑھوں، صبح کی نماز، اور ساری رات جاگتے رہے اور صبح کی نماز کے وقت سو گئے تو کیا فائدہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازیوں کا دھیان رکھتے تھے، کون آیا کون نہیں آیا. ایک نوجوان جو فجر کی نماز میں حاضر ہوتا تھا وہ نہیں آیا تو آپ اس کے گھر تشریف لے گئے. اس کی والدہ سے پوچھا کہ آپ کا بیٹا فجر کی نماز میں آیا کرتا تھا، آج فجر کی نماز میں نہیں تھا، خیر ہے کیا بات ہے؟ ان کے جی ساری رات وہ نماز پڑھتا رہا ہے، نفل نماز پڑھتا رہا ہے، تو صبح بس اس کی آنکھ لگ گئی تو فجر کی نماز پڑھ تو لی لیکن مسجد میں نہیں جا سکا، اس لیے کہ ساری رات نفل پڑھتا. آپ نے فرمایا اگر وہ ساری رات سوتا رہتا اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا یہ بہتر تھی. اس لیے فرض اور نفل کے لیے تو خیال کرنا چاہیے، فرض کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن ہم اس کا بھی خیال نہیں کرتے کہ فرائض ادا ہوں یا نہ ہوں، بس ہم نے تو فلانی رات کو عبادت کرنی ہے، لازمی کرنی ہے، چاہے فجر کی نماز جاتی تو جائے. شریعت کو سامنے رکھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھے، اور جو کچھ آپ نے فرمایا
اس کے مطابق کام کریں تو انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی، اس کی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اپنے طرف سے اگر چیزیں ہم ایجاد کرتے رہیں گے اور اپنے خیالات سے باتیں بناتے رہیں گے تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے، یہ موقع دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے یہ کہ ہم آج سچی توبہ کریں، اپنے پچھلے سارے گناہوں کے بارے میں سچی توبہ کریں کہ جتنے بھی اے اللہ ہم سے گناہ ہوئے ہیں آج تک، صغیرہ کبیرہ گناہ، سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی معافی مانگنے والا ہے تو ہم 10 بدعائیں اور ہم پچھلے سارے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، آپ اپنے کرم سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائیں۔ جب گناہ معاف ہو جائیں گے تو گناہ ہی ایسی چیز ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان رکاوٹ ہوتا ہے۔ جب توبہ اور استغفار سے گناہ معاف ہو جائیں گے تو بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق اور ربط پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اللہ سے مانگو، حاجتیں مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے سوال کرو، مانگو۔ تو استغفار اور توبہ کے بعد جب تعلق قائم ہو تو پھر دست دعا دراز کرو اور اپنی جتنی جائز حاجتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ہماری دعاؤں پر ضرور فیصلہ صادر فرمائیں گے، کیونکہ حضور نے فرمایا اللہ سے غافل دل کے ساتھ مت مانگا کرو، یا اس طرح کہ پتہ نہیں قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، بلکہ اللہ سے جب مانگو تو یقین کامل کے ساتھ مانگو کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعا قبول فرمائیں گے۔ اللہ نے تو شیطان کی دعا قبول کی ہے تو ہماری نہیں قبول کریں گے کیا؟ جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کیا، فخرج منہا انک رجیم، جا نکل جا تو رجیم ہے، راندہ درگاہ ہے۔ تو اس نے اسی وقت اللہ سے دعا کی، انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ آپ نے اپنے رحمت کے دروازے سے تو بھگا دیا ہے، لیکن ایک درخواست ہے، اب مجھے زندگی عطا فرما اس وقت تک جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اس وقت تک مجھے موت نہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی۔ اب ابلیس سے بڑا کون خراب ہو سکتا ہے؟ جب ابلیس کی دعا قبول ہوگی کہ چل تجھے قیامت تک موقع ہے، تو کیا ہماری دعا قبول نہیں کریں گے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، وعدہ کر رہے ہیں، وعدہ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں یقین کامل سے اللہ تعالیٰ سے آج مانگنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ دیں گے کیا وہ اس کی حکمت پر ہے، کیونکہ ہم تو نادان بچے کی طرح ہیں، بسا اوقات ایسی چیز مانگ لیں گے کہ جو ہمارے شایان شان نہیں، ہم اس کے قابل نہیں۔ جیسے ایک بچہ باپ سے کوئی ایسا مطالبہ کرے جو اس کے لیے مناسب نہیں، تو باپ کیا اس کو اس وقت نہیں دے گا تو اس لیے کہ وہ ناراض ہے اس لیے نہیں دے گا، بلکہ باپ اس لیے نہیں دے گا کہ یہ ابھی اس کے قابل نہیں، اور جب وہ قابل ہوگا تو بغیر مانگے وہ چیز دے دے گا۔ فرض کریں مثال کے طور پر 8-9 سال کا بچہ ہے، وہ باپ سے کہتا مجھے اسکوٹر خرید کے دو، اور بڑا پیارا اور بڑا لاڈلا بچہ ہے، مجھے اسکوٹر چاہیے، کیا باپ اس کی یہ درخواست قبول کر لے گا کہ بھئی تو 8-9 سال کا بچہ ہے، تجھے یہ اسکوٹر دے دوں تو ابھی ایکسیڈنٹ کر کے ختم ہو جائے گا؟ اس لیے وہ ناراض ہوگا کہ یہ باپ میری بات نہیں مانتا، لیکن باپ کے دل میں ہے کہ یوں ہی یہ اس قابل ہوگا میں اس کو لے کر جاؤں۔ لیکن ابھی جب وہ 18 سال 19 سال کا ہو جاتا ہے تو بغیر مطالبے کے باپ اس کا ہاتھ پکڑ کے دکان پہ لے جاتا ہے کہ پسند کر کون سی اسکوٹر آپ کو چاہیے۔ اب وہ یہ کہے نادان کہ اس وقت تو آپ نے لے کر نہیں دی، اب میں کیا کروں؟ اس کی حماقت ہے۔
اور باپ ابھی جو اس کو دے رہا ہے اس وجہ سے کہ اس کا پیارا ہے، اس وقت دینا اس کے لیے مناسب نہیں تھا، آج دینا اس کے لیے مناسب ہے۔ بس آپ یوں سمجھیے کہ ہم جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اگر فوری طور پہ وہ چیز نہیں ملتی تو اللہ حکیم ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ بندہ میرا ابھی اس لائق نہیں ہے، اس کو یہ چیز فلاں وقت میں دوں گا۔ تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ بن مانگے وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھو یہ بغیر مانگے بھی نہیں، حالانکہ بھی آپ کی درخواست پہلے جا چکی ہے، منظور ہو چکی ہے، وقت اس کے دینے کا یہ تھا۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس لیے کسی چیز میں مایوسی نہیں ہونی چاہیے، یقین سے دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وقت اور مناسب وقت پہ ہماری دعائیں التجائیں قبول فرمائیں گے۔ کچھ نہیں، چیز نہیں ملی تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، اور کچھ نہیں تو اللہ تعالیٰ کسی مصیبت سے بچا لیں گے اس دعا کی وجہ سے، لیکن ضرور کارروائی ہوتی ہے دعا میں۔ تو آج کی رات دعا، پہلے استغفار توبہ، پھر اس کے بعد دعا، اور پھر اس کے بعد جتنی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں اس کے مطابق آپ اپنی عبادت کریں، اور اس کے لیے بہترین جگہ ہے کہ اپنے گھروں میں جا کر کریں تاکہ گھروں میں خیر و قیام اور یہ باتیں جو میں نے کی ہیں اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کے جو بات صحیح اس کو قبول فرمائیں اور ہمارے لیے اس کو مفید تر بنائیں۔ یہ بات میں نے اس لیے اتنی کر دی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں علمی مذاکرہ ساری رات نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ تو یہ تھوڑی دیر جو ہم نے ایک گھنٹہ سوا گھنٹہ بیٹھ کے باتیں کی ہیں، انشاءاللہ یہ مستقل ساری رات کی عبادت سے افضل ہے، اس لیے کہ اس میں ہم نے کچھ علمی باتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی باتیں آپ کو سنائی، خود بھی سنی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائیں اور اس پر مزید اللہ تعالیٰ ہمیں اور بھی توفیق عطا فرمائیں، اور توفیق اللہ فرمائیں تو کل انشاءاللہ روزہ بھی رکھیں، روزہ رکھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو باقی جو 15 دن ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے، سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔